السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم قریشی۔ آج ایک بار پھر بات کریں گے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد اب نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یقیناً یہ اعصاب کی جنگ ہے اور اس جنگ میں جس نے بہتر فیصلے کیے وہی یہ جنگ جیت پائے گا۔ لیکن آج میں آپ کو پاکستان کے آئین کے تحت تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا طریقہ کار اور کس طرح یہ پیش کی جائے گی، کب اس پر ووٹنگ ہوگی، کون ووٹ ڈالے گا، کون نہیں ڈال سکے گا، اس حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 94 یہ کہتا ہے کہ قومی اسمبلی کے کل اراکین کے 20% اراکین اگر قرارداد عدم تحریک پر دستخط کر کے اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس جمع کروا دیں گے۔ اسپیکر اس آرٹیکل کے تحت پابند ہیں کہ 3 سے 7 دن کے اندر اس پر ووٹنگ کروائیں۔ 342 اراکین کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 69 اراکین جو ہیں وہ اس قرارداد پر دستخط کریں گے۔ یہ بات یاد رہے کہ بجٹ سیشن کے دوران جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں کی جا سکتی، اور جب اس پر رائے شماری ہوگی تو اگر 172 اراکین وزیر اعظم پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیں تو وزیر اعظم اپنے عہدے سے فارغ ہو جائیں گے۔ کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس خود اسمبلی سے لیا تھا تو انہیں 178 ووٹ ملے تھے۔ اس میں ان کے جو سیاسی اتحادی ہیں جس میں مسلم لیگ ق، GDA، MQM اور بلوچستان عوامی پارٹی شامل ہیں، انہوں نے بھی انہیں ووٹ ڈالے تھے۔ اگر فرض کر لیجئے کہ حکومت کے جو اتحادی ہیں اگر یہ علیحدگی کا اعلان کر دیتے ہیں، یہ اگر اپوزیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں اعلانیہ، تو پھر تحریک عدم اعتماد کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، حکومت ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کے 156 اراکین ہیں اسمبلی میں، 156، جبکہ اتحادیوں کے 22 ووٹ بھی انہیں حاصل ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ اکثریت 178 بن جاتی ہے۔ تو اگر جو ہے وہ اتحادی علیحدہ ہو گئے تو حکومت ویسے ہی ختم ہو جائے گی اور تحریک عدم اعتماد کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک خاص نقطہ بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اعصاب کی لڑائی ہے، تو اس وقت اپوزیشن جو ہے میڈیا کے ساتھ اب یہ اعصاب کی لڑائی لڑ رہی ہے اور شدید پروپیگنڈا بھی کر رہی ہے حکومت کے خلاف۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خاص طور سے رانا ثناء اللہ، احسن اقبال اور خاقان عباسی صاحب تسلسل سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ PTI کے 22 سے 24 اراکین ان سے رابطے میں ہیں جو عمران صاحب کے خلاف ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، اس قرارداد کا جو طریقہ کار میں نے ابھی آپ کو بیان کیا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ خفیہ رائے شماری نہیں ہوگی، یہ شو آف ہینڈز کے ذریعے ہوگی۔ اپوزیشن کو 172 اراکین کو کھڑا کرنا پڑے گا جو برملا اپنے عدم اعتماد کا اظہار کریں گے۔ اب دیکھیے، بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ بار بار اپوزیشن رہنما یہ کہتے ہیں کہ PTI کے اراکین ہمارے ساتھ ہیں، اب تو جہاز سے لوگ کودنا چاہ رہے ہیں، حکومت چھوڑنا چاہ رہے ہیں، بھاگنا چاہ رہے ہیں، اور دیکھیے اسمبلی میں کیا ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں PTI کے اراکین حکومت کے خلاف ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔ اگر وہ حکومت کے خلاف، اپنی جماعت کے خلاف ووٹ ڈالنا چاہیں گے، عدم اعتماد کا اظہار کرنا چاہیں گے، تو دستور کا آرٹیکل 63A جو ہے وہ حرکت میں آ جائے گا۔ اس 63A کے سیکشن B میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ کوئی رکن قومی اسمبلی بجٹ سیشن کے دوران، کسی آئینی ترمیم کے دوران، وزیر اعظم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران یا وزیر اعلیٰ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران اپنی پارٹی کی مرضی کے خلاف ووٹ نہیں ڈال سکتا۔
یا اگر وہ غیر حاضر ہو جائے تو وہ اپنی سیٹ سے نااہل ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی جماعت اپنے وزیر اعظم کے خلاف جس پارٹی کے ٹکٹ پہ آپ منتخب ہوئے ہیں، اگر آپ اس کے خلاف ووٹ ڈالنا چاہیں گے تو آپ نااہل ہو جائیں گے۔ تو اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور جو کہ پریزائڈنگ افسر کے فرائض انجام دے رہے ہوں گے، وہ رکن کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ وزیر اعظم کے خلاف ووٹ ڈالیں۔ لہٰذا چاہنے کے باوجود کوئی بھی رکن قومی اسمبلی پی ٹی آئی کا اپوزیشن کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے۔ آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا پی ٹی آئی کے رکن کو کہ وہ وزیر اعظم کے خلاف ووٹ کا حصہ بنے۔ لہٰذا پی ڈی ایم یا پیپلز پارٹی کو، دیگر اپوزیشن کی جماعتوں کو صرف اور صرف اگر مدد حاصل کرنی ہے تو وہ حکومت کے دوسری جماعتوں کے اتحادیوں کے ووٹوں کی ضرورت ہے۔ پی ڈی ایم کے دوستوں نے بہت کوشش کی اپنے اجلاس میں کہ وہ کسی منطقی نتیجے پہ پہنچ جائیں، وہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو تحریک ہے اس کو کوئی فائنل شیپ دے لیں، لیکن چونکہ وہ خود ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے، لہٰذا اس میں بہت سارے معاملات طے ہی نہیں ہو سکے۔ سب سے بڑا معاملہ تو یہ تھا کہ آپ اتحادیوں کو کیا آفر کریں گے کہ وہ حکومت کو چھوڑ کے اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا، یہ مسلم لیگ نون کے لیے بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اسی طرح مرکز میں انٹرم پیریڈ کے لیے وزیر اعظم کون ہوگا، یہ وہ تمام بڑے بڑے سوالات ہیں جن کا کوئی حل عدم اعتماد کی وجہ سے پیش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات بڑے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ق لیگ پر سب سے زیادہ ڈیپینڈنسی ہے اپوزیشن کی یا پی ڈی ایم کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت پرویز الہی جو ہیں پنجاب کے اسمبلی کے اسپیکر ہیں، ان کے صاحبزادے مرکز میں وزیر ہیں، اس وقت اپوزیشن انہیں کیا دے سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، لیکن مسلم لیگ اس بات پر کبھی بھی راضی نہیں ہوگی۔ مرکز میں مسلم لیگ یہ چاہتی ہے کہ فوری طور پر 90 دن کے اندر، اگر ان ہاؤس چینج ہو جاتا ہے تو 90 دن کے اندر جو ہے وہ انتخابات کروا دیے جائیں، لیکن پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی کی آئینی مدت پوری ہو، ابھی 1.5 سال کا پیریڈ باقی ہے انتخابات میں، تو وزیر اعظم کو 1.5 سال تک کے لیے بننا چاہیے۔ یہ وہ بنیادی اور بڑے بڑے اختلافات ہیں جن پر پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہو ہی نہیں سکا، جس کی وجہ سے کل رات، جمعے کی رات جو ہے وہ جب پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کی مولانا فضل الرحمان نے، تو شہباز شریف اور ان کے چہروں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے۔ محض انہوں نے پریس کے سامنے یہ کہا کہ جی بس ہم تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے، اور فرمایا کہ ابھی تو ہم اتحادیوں سے گفتگو کر رہے ہیں، ابھی تو ہم گراؤنڈ بنا رہے ہیں، جبکہ پروپیگنڈے کے اعتبار سے، میڈیا کے حوالے سے تو لگ رہا ہے، ان کے حامی صحافی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 22 فروری سے پہلے قرارداد پیش کر دی جائے گی، جو کہ بظاہر ان حالات میں ایک اپ ہل ٹاسک نظر آتا ہے۔ دوسری طرف حکومت نے بھی ظاہر ہے کہ اپنی ایکٹیویٹیز تیز کر دی ہیں، خاص صاحب عوامی رابطہ مہم شروع کر رہے ہیں، اور اپنے اتحادی جو ہیں ان میں سے کچھ لوگ ناراض بھی ہیں، حکومت نے انہیں بھی منانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کی جا سکے گی، اور ہم آنے والے وقت میں اپوزیشن کو جیسا تیسا لانگ مارچ کرتا ہی دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔